میرے ایک جاننے والے صاحب تھے، وہ گریڈ 18 میں ایک وفاقی سرکاری محکمے میں ملازم تھے۔ شادی شدہ تھے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ دونوں میاں بیوی ایک اچھی اور پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں 1-2 سال ہی باقی بچے تھے کہ ایک دن وہ دفتر سے گھر آئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ بیگم سے کہا کہ دل گھبرا رہا ہے، کوئی ٹھنڈا مشروب بنا کر دو۔ بیگم کچن میں ان کے لیے شربت بنانے گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر آڑے ترچھے پڑے ہیں۔ ان کی بیگم گھبرا گئی، پڑوسیوں کو آواز دی، وہ آئے، ایمبولینس بلائی گئی، ہسپتال پہنچے تو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا تو کچھ دیر قبل ہی انتقال ہو چکا ہے۔ خبر ملتے ہی سب رشتہ دار وغیرہ جمع ہو گئے، تدفین وغیرہ کے سب مراحل بھی طے ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں لکھا تھا کہ وہ موصوف ایک وفاقی سرکاری ادارے میں گریڈ 18 کے ملازم تھے۔ اس ادارے میں تنخواہ کے علاوہ دیگر مراعات بھی بہت اچھی تھیں۔ اس ادارے کی اپنی ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بھی تھی۔ گریڈ کے حساب سے دوران سروس وفات پانے والے ملازم کی بیوہ کو ایک پلاٹ بھی ملتا تھا۔ دوران سروس انتقال کرنے کی وجہ سے بیوہ کو انشورنس کی رقم، مالی معاونت کی مد میں اور دیگر مد میں ایک بڑی رقم ملی۔ رقم ملنے کی دیر تھی کہ خاندان میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس عورت کی اولاد نہیں تھی، لہٰذا بھائی بہن کے بچوں نے اپنے حق کا دعویٰ کیا۔ خاندان کے ایک پڑھے لکھے اور خوف خدا رکھنے والے شخص نے اس خاتون کو کسی مفتی سے مشورہ لینے یا اپنے حصے کے دعوے دار افراد کی شرعی حیثیت پتہ کرنے کا مشورہ دیا۔ خیر، ان خاتون نے 2-3 مفتیان اکرام سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں بھائی بہن کے بچوں کا شرعی حق بنتا ہے، لیکن اس خاتون نے پیسے کی لالچ میں آ کر اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو ان کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس بیوہ عورت کے بھائیوں نے اس کی شادی ایک ایسے شخص کے کروا دی جس کی بیوی انتقال کر چکی تھی اور وہ بھی بے اولاد تھا۔ پیسوں کی تقسیم کا مسئلہ اپنی ہی جگہ رہا، اب اس میں کچھ رنجشوں نے جنم لے لیا۔ دوسری شادی کوئی معیوب بات نہیں، بیوہ کی جلد شادی کا بھی حکم ہے۔ یہ تمام صورتحال جب میرے علم میں آئی تو مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ سفین سے پلٹتے ہوئے کوفہ سے باہر قبرستان پر مولا علی کرم اللہ وجہہ کی نظر پڑی تو فرمایا، اے وحشت افزا گھروں، اجڑے مکانوں اور اندھیری قبروں کے رہنے والوں، اے خاک نشینوں، اے عالم غربت کے ساکنوں، اے تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں، تم تیز رو ہو جو ہم سے آگے بڑھ گئی ہو، اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں، بیویوں سے اوروں نے نکاح کر لیے ہیں اور تمہارا مال اس وقت تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں کی خبر ہے، اب تم کہو کہ تمہارے ہاں کی کیا خبر ہے۔ پھر حضرت علی اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔